ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر نکلا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی بولا، اس موسم میں بلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی بولا، ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پر انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا کہ میرے گھر پر انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا، گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا اور دیکھا تو انار موجود تھا۔ یہودی نے انار لا کر مولا علی علیہ السلام کو دیا اور وہیں پہ یہودی اور اس کی بیوی دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علی علیہ السلام فقیر کے پاس گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا، بابا جی، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل ایک انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میں یہ انار فقیر کو دے دوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر یہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاؤں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئیں اور فرمانے لگی، اے حضرت علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ مولا علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا ماجرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حالت بخار میں گھر کے کام کیسے سر انجام دے رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاوند کی خدمت کرنا اور گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا بہت محبوب تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑی بے چینی اور اضطراب کی حالت میں کاٹی۔
میں بھی ان کی بے چینی اور درد و کرب کے باعث رات بھر پلک نہ جھپک سکا۔ رات کے آخری پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے بھی پہلے وضو کر رہی تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ رات بھر بخار سے تڑپتی رہی ہیں، اگر بجائے وضو کے تیمم کر لیں تو بہتر تھا، مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا، سیدھا مسجد میں چلا گیا اور نماز ادا کی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسب معمول چکی پیس رہی ہیں اور آثار مرض چہرے سے نمایاں ہیں۔ یہ ضعف و نکاہت اور حالت مشقت دیکھ کر مجھے تاب نہ رہی۔ میں نے نہایت نرمی سے کہا، اے فاطمہ، تمہیں اپنے آپ پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، ساری رات تڑپ کر گزاری، صبح اٹھی تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور پھر چکی پیسنے بیٹھ گئی۔ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہی ہو اور مرض کو اپنے ہاتھوں سے بڑھا رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں مر بھی جاؤں تو یقین کر لیجئے گا کہ میں انتہا سے زیادہ خوش ہوں اور مجھے ابدی مسرت حاصل ہوگی۔ میں نے وضو کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور چکی پیسی آپ کی اطاعت کے لیے اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان دونوں فریضوں سے بڑھ کر اور کون سا فریضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کاموں کی انجام دہی صورت یہ تھی کہ باہر کے جتنے کام تھے ان کو ہمارے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیتے تھے، جیسے پانی، ایندھن اور بازار سے چیزیں لانا اور گھر کے تمام اندرونی کام، مثلاً چکی پیسنا، کھانا پکانا، سینہ پرونا اور گھر کی صفائی وغیرہ ہماری والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انجام دیتی تھی، اور انہی کاموں میں ہماری ضرورتوں کی بجا آوری بھی انہی کے ذمہ تھی۔ آپ خانہ کے کاموں کی انجام دہی میں کبھی کسی اپنے عزیز یا ہمسایوں کو اپنی معاونت یا ہاتھ بٹانے کی تکلیف نہیں دیتی تھی، کام کی کثرت سے نہ گھبراتی تھی، سب کام خود ہی کرتی تھی اور عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ آج جتنی بھی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور جتنی بھی اہل اسلام کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ پاک سب کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کا آمین قبول ہو جائے اور ہم سب پر اللہ کا خاص کرم نازل ہو جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔